بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک بہت ہی دلچسپ اور نصیحت آموز واقعہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا۔ اورنگزیب ایک فرزانہ تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے، وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا، پھر وہ اسے پہچان لیتے اور کہتے میں نے پہچان لیا، تو فلاں کا بھیس بدل کر آیا ہے تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال 2 سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہیں اور وہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر خلوت نشین ہیں، چلا کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نظر قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو و دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا، اچھا بھائی چلو، کیا حرج ہے؟ اگر کوئی خدا کا کوئی مخلص بندہ اور خلوت گزیں ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے۔ فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ، مجھے آپ نہیں پہچان سکے؟ بادشاہ سلامت نے کہا نہیں۔ تو اس بہروپی نے کہا کہ میں وہی ہوں جو کئی بار آیا اور آپ نے مجھے پہچان لیا۔ بادشاہ نے اقرار کیا، بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جن کا میں نے بھیس بدلا ہوا ہے یہ ان کا شیوا نہیں ہے۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز تو نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے قبول نہیں کیا۔ معزز سامعین، اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک ایسی چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، یہ بڑے ظلم و ستم کی بات ہے۔ معزز سامعین، میں نے یہ لطیفہ تفریح و طبع کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم داعی، مبلغ ہوں یا دین کے ترجمان یا شارح، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہم السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو خلوص نیت کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔